صراط مستقیم کیا ہے؟ دین حق یعنی دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے جس پر چلنے کی ہر مسلمان پانچوں وقت نماز میں دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ صراط مستقیم پر ہی چل کر سالک اپنے معبود حقیقی کو پہچانتا ہے اور قرب الہی اور وصل الہی حاصل کرتا ہے۔ اگر اس راستے سے بھٹک جائے تو ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لائن لگائی اور فرمایا کہ یہ سیدھا اللہ عز و جل کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس لائن کے دائیں بائیں لائنیں لگائیں اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جو شیطان کی طرف جاتے ہیں تاکہ راہ حق سے بھٹکا سکیں۔ نیز فرمایا کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آج کے اس دور میں دین اسلام کے نام نہاد دعوے دار اپنے طریقہ کو صراط مستقیم بتاتے ہیں، جس سے وہ سادہ لوح مسلمان بے وقوف بن جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ اختیار کرے۔ اس شخص کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کہ اپنے سفر کے راستے سے ہی واقف نہیں اور پھر بھی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں سالک کو چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات اور قرآن مجید میں موجود اللہ عز و جل کے احکامات اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے۔ سالک اس داعی کی آواز پر لبیک کہے جو کہ خدا رسیدہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سوائے ایک کے سبھی دوزخی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں اس راہ پر چلنے والا فرقہ جنتی ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی نبوت کا اقرار کریں، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہو اور ان کو بھی اپنے نزدیک نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور تمہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر سکیں۔ وہ راستہ جس پر چل کر لوگ اللہ عز و جل کو پہچانتے ہیں، وہ راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہی غوث، قطب، ابدال اور دیگر بلند مراتب پر فائز ہوئے۔ لہذا
طالب حق کو چاہیے کہ وہ ان نیک ہستیوں کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے جس راستے پہ چل کر یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو راستہ مقبول و منظور ہے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔